یہ وہ گھر ہے، یہ وہ در ہے، یہ وہ عظمتوں والی ذاتیں ہیں، یہ وہ رفعتوں والے لوگ ہیں، یہ وہ عظمتوں والے لوگ ہیں، یہ وہ سفیر امن ہیں، یہ وہ وزیر ایمان ہیں، یہ وہ کلے ایمان ہیں جن کا ذکر خدا بھی کرتا ہے اور جن کا ذکر 1,24,000 انبیاء بھی کرتے ہیں اور جن کا ذکر مصطفیٰ بھی کرتے ہیں۔ آپ کو تھوڑا سا بولنا ہے۔ الحمدللہ آج 11واں دن ہے لگاتار مسلسل 3-4 جگہ پہ حسین کے نام کی حاضری کا موقع ملتا۔ بولے سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ، بولے اونچی آواز سے۔ میں آپ کو پتا ہے نہایت تھکا ہوا ہے، آج بھی 4-5 پروگرام پڑھے ہوئے، لیکن جس گھر کی بات کر رہے ہیں یہ گھر اتنا حسین گھر ہے، یہ در اتنا حسین در ہے، یہ ذاتیں اتنی ورا الورا ہے، یہ اتنی کمال رکھتی ہے، یہ اتنا عروج رکھتی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، جب بندہ تھک جاتا ہے ان کا نام لیتا ہے جذبہ ایمان بڑھ جاتا ہے۔ جذبہ ایمان کوئی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے بات کریں، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں سوکار جس گھر کے ہم متلاشی ہے، جس گھر کی دہلیز کا ذکر کرتے ہوئے جس دہلیز پر بیٹھ کے ہم ذکر کر رہے ہیں، جب ان کی بارگاہ سے خیرات ملے گی دنیا میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا، آخرت میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ دنیا میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا اور آخرت میں بھی۔ اب آپ نے میرا ساتھ دینا ہے، محبت کرنی ہے، حسین کے ذکر میں پورا شریک ہونا ہے، پھر مل کے پہ کہنا پڑے گا یہ تانے بھی حسینی ہے، یہ من بھی حسینی ہے، مل کے یہ تانے بھی حسینی ہے، یہ من بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے۔ اب ہم اسی وقار جس گھر کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں، یہ گھر کوئی عام گھر نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اے میرے پیارے محبوب، جہان والوں کی چاہت کا مجھے نہیں پتا، لیکن اللہ کی مرضی یہ ہے آپ کے گھر کو میں ایسی تطہیر عطا فرماؤں، قیامت تک جو اس گھر کا ذکر کرے گا اللہ اس بندے کو بھی پاک کر دے گا۔ اب آپ اسی وقار آج تیرا میرا یہ معاملہ ہے، ہم چاہتے ہیں لوگ ہم سے محبت کریں، لوگ ہمیں عقیدت کی نظر سے دیکھیں۔ اللہ کے نبی کا گھر ایسا گھر ہے، اللہ کے 1,24,000 انبیاء کا عقیدہ یہ ہے، اللہ کے نبی کا صحابہ کا عقیدہ یہ ہے، یہ وہ 5 تن پاک والے ہیں جن سے محبت کرنا اللہ نے واجب کرا دیا۔ جن سے محبت کرنا، جن سے محبت کیا ہے؟ بولے بولے جن سے محبت کیا ہے؟ اب آپ اسی وقار امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں ایک دن اللہ کے نبی اپنے گھر سے سج سج کے نکلے، اپنی چادر اوپر اوڑی، ایک طرف حسن کو اٹھایا، ایک طرف شہزادہ حسنین کو اٹھایا، چھاتی سے لگایا، اپنی دہلیز سے باہر آتے ہیں، ایک طرف فاطمہ ہے اور ایک طرف مولا مشکل کشا ہے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ سامنے کھڑے ہیں، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں جن کی محبت اللہ نے واجبت علینا مودتہم یا رسول اللہ، جن کی محبت اللہ نے ہمارے لیے کیا کی ہے؟ واجب کی ہے۔ حضرت صدیق اکبر سے لے کر
حضرت بلال حبشی تک ہر ایک کی زبان پہ یہی نعرہ ہے، ہر ایک یہی کہہ رہا ہے، یہ تن بھی حسینی ہے، تن بھی حسینی ہے، یہ من بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان حسین۔ اب آپ سرکار حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے قسمت کی بات، میری نصیب کی بات، کہتے ہیں میرے مقدر بڑے بھلے ہیں، میرے نصیب بڑے اچھے ہیں۔ کہتے ہیں میں ایک دن نکلا گھر سے تو میں نے کہا چلو جا کے اپنے آقا و مولا کے دروازے پہ حضور کی بارگاہ سے خیرات لے آتا ہوں۔ بولے سبحان اللہ، بولے حضرت ابو ہریرہ آپ کہتے ہیں میں گھر سے نکلا، جب دہلیز مصطفیٰ پہ پہنچا میری حیرت گم ہو گئی، ایک طرف نانا ہے اور ایک طرف نواسائیں، حضرت شہزادہ حسنین، حضرت امام پاک امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کی آغوش میں ہیں، محبت کی باتیں چل رہی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے اپنے نواسے کی دونوں انگلیوں کو پکڑا، اپنے پاؤں مبارک آگے نکالے، قدمین شریفین آگے نکالے، آپ نے کہا میرے بیٹے میرے پاؤں پہ سوار ہو جا، آپ پاؤں پہ سوار ہو گئے، اللہ کے نبی لیٹ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کبھی سرکار اوپر لے جاتے ہیں، کبھی نیچے لے کے آتے ہیں۔ بولے یا سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں سرکار کبھی اوپر لے جاتے ہیں، کبھی نیچے لے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی سمجھانا کیا چاہتے تھے؟ عرش والو نیچے ہو حسین خیال رکھنا، اور اوپر جائے تو عرش والو خیال رکھنا۔ لیکن حسین کا کیا رکھنا؟ کیونکہ حسین وہ واحد ہستی ہے جس کے صدقے سے فرشیوں کو بھی خیرات ملتی ہے، عرشیوں کو بھی خیرات ملتی ہے۔ اب آبِ زیباکار حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے یہ منظر دیکھا، دروازے پہ کھڑا ہو گیا، پھر تیرے اور میرے آقا نے اپنی ٹانگیں لمبی کر دی۔ بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چلی جائے گی جب آپ ذکر حسین میں مست ہو جائیں گے۔ اب آبِ زیباکار اپنی ٹانگیں پھیلا کے نبی نے حضرت حسین کو آغوش سے پکڑا، اپنی ٹانگوں پہ چڑھایا، پھر اپنی رانوں پہ بٹھایا، پھر اپنے سینے پہ لائے۔ اب جب سینے پہ آئے اللہ کے نبی نے کہا او میرے حسین دنیا بڑے بڑے میدانوں میں کھیلتی ہوگی، بڑے بڑے لاڈلے ہوگے، لیکن قربان جاؤں حسین کے مقدر پر۔ آپ نے کہا بیٹا جب بھی بات ہوگی کہیں کسی گلان کی بات ہوگی، کہیں کسی میدان کی بات ہوگی، لیکن تیرا کھیلنا جدا ہے تو محمد کے سینے پہ کھیل رہا ہے۔ سرکار کے بولے سرکار کے لنگر ہمارے لیے ہے، میری طرف توجہ کریں، یہ سرکار کے۔ ابھی حضرت ابو ہریرہ منظر کشی کرتے ہیں، دل کو باغ باغ کرتے ہیں، اتنے میں اللہ کے نبی نے اپنا رخ بدلا، اپنی کونیاں زمین پہ رکھتے ہیں، اپنے ٹخنے زمین پہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے حضرت امام حسین کو اپنی پشت پہ سوار کیا، پھر کملی والے نے زلفیں کھول دی۔ بولے یا سبحان اللہ، اچھی بات سے بولے سبحان اللہ۔ اب اسی وقار یہ زلفیں کوئی عام زلفیں نہیں ہے، جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ اب اسی وقار حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے جب زلفیں کھلتی دیکھی، اللہ کی عزت کی قسم ہے یوں لگتا تھا جیسے چاندنی رات کے اندر
اندر ایک اندھیرا سا چھا گیا ہے، دونوں زلفیں اللہ کے نبی نے حضرت امام حسین کے ہاتھوں میں دے دی. سبحان اللہ. دونوں زلفیں اللہ کے نبی نے امام پاک امام حسین کے ہاتھوں میں دی. اب سرکار کا چہرہ ہے والضحیٰ. بولے سرکار کا چہرہ ہے والضحیٰ. اب آپ ذوالفقار اس چہرے کے بارے میں حضرت مہر علی کا عقیدہ سنیں. آپ فرماتے ہیں اس صورت نو میں جانا تھا. محمد سے پڑھیں گے تو شعر پڑھ دیتے ہیں. اس صورت نو میں بولے بولے اس صورت نو میں میرے پلے اس صورت نو میں جانا تھا کہ جانے جانا تھا کہ جانے سچ آقا کہ رب دی میں شان آقا اور جیسی شان تو شان نا سب بڑھیا. کی طرف مڑے 1,24,000 انبیاء کی لگ رکھ لیتا ہے. اور اگر یہی چہرہ کعبۃ اللہ کی طرف مڑے تو ربنا وبعث فیہم رسولا کا تاج بنتا ہے. ادھر کعبے میں آج مسجد اقصی پہ جن یہودیوں کا قبضہ ہونے جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمانوں کو اتفاق دے اور اس قبلہ کا ہمیں موافق بننے کی توفیق دے. 1,24,000 انبیاء آئے اور ان کی صداقت کی دلیل کون تھے؟ محمد مصطفیٰ. 1,24,000 انبیاء آئے، ان کی صداقت کی دلیل کون ہے؟ بولے بولے. بڑی عقیدے کی اونچی بات بتانے لگا ہوں. 1,24,000 انبیاء کی صداقت کی دلیل کون ہے؟ محمد ہے. کیونکہ آپ نے اقصی کی طرف منہ کر کے رخ کر کے بتا دیا. اور جدھر اللہ کے نبیوں نے نماز پڑھی ہے، جدھر رخ کیا ہے، وہ کوئی عام نہیں تھے، وہ کوئی عام نہیں تھے، بلکہ اللہ نے ان کو نبی بنا کے بھیجا تھا. لیکن اب آپ ذوالفقار اللہ کے پیارے نبی اقصی کی طرف منہ کر کے 16 ماہ تک نماز پڑھی. پھر دل میں خیال آ گیا یا اللہ میں اس قبلہ کی طرف منہ کر لوں جس قبلہ کی دعا میرے پاپا نے کی تھی. دل میں خیال آیا سور کی نماز تھی، اس چہرے کا کتنا کمال ہے. اللہ نے کہا میرے محبوب نماز ختم ہونے کا انتظار نہ کر، جدھر تیرا دل کرتا ہے اپنا منہ کر لے. تو جدھر دی کرے گا رخ کرے گا ہم اسے اپنا قبلہ بنا دیں گے. ہم اسے اپنا کیا بنائیں گے؟ ہم اسے کیا بنائیں گے؟ اپنا قبلہ بنائیں گے. اب آپ ذوالفقار اللہ کے پیارے نبی جدھر رخ کرتے ہیں ادھر قبلہ ہو جاتا ہے. لیکن آج اس قبلے کی زلف حضرت حسین کے ہاتھ میں ہے. وہ کبھی دائیں پھیرتے ہیں، کبھی بائیں پھیرتے ہیں، کبھی آگے لے جاتے ہیں، کبھی پیچھے لے جاتے ہیں. زمانے والوں کو بتا دیا اور لوگوں خیال کرنا حسین کو اللہ بھی پیار کرتا ہے، مصطفیٰ بھی پیار کرتے ہیں. حسین کو اور حسین کا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیار کرتے ہیں. پشت کے اوپر بٹھا کے اعلان کیا جا رہا ہے، پشت کے اوپر بٹھا کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا. کوئی نہ یار محبت نال پڑھو نا. عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، عظمت آل نبی
भूल न जाना लोगों अज़मत आले वकार हजरत इमाम पाक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सरकार की इस तस्वीर से हजरत सिद्दीक़ अकबर ने लिया, खलीफा वक्त बन गए हैं, अपने मिंबर से नीचे उतरे, नमाज़ असर अली के साथ पढ़ी, उसे साथ ले लिया, मैदान में उतर जाते हैं, शहजादा हुसैन आगे है, कभी इधर दौड़ते हैं, आप उनके पीछे दौड़ रहे हैं, कभी इधर जाते हैं, आप उनके पीछे दौड़ रहे हैं, फिर लाकर पकड़ लिया, अपने कंधों पे बिठाया और उस करोड़ का चक्कर लगाया, अली के सामने आके ऐलान किया, अज़मत आले नबी लोगों में के पलो, अज़मत आले नबी भूल न जाना। अल्लाह के प्यारे नबी के नवासे के बारे में हज़रत सैयदना उमर फारूक का अकीदा सुन और अपने मुकद्दर पे कुर्बान का मिंबर रसूल पे बैठ के खिताब करना कोई आम बात तो नहीं है जी। बोले मिंबर मुस्तफा पे बंदा बैठा हो, वो भी मस्जिद नबवी और मिंबर भी हो सरकार का, बोले मिंबर भी हो सरकार का, कोई आम बात है? आज जो मदीने की सरजमीन देखा है हम उसे चूमते फिरते हैं, हम उसके मुकद्दर पे कुर्बान जाते रहते हैं, तो वो फिर वो उम्र क्या उम्र है, वो उम्र फिर क्या उम्र है कि जिसने मुसल्ला इमामत भी संभाला और मिंबर मुस्तफा भी संभाला। बोले सुभान अल्लाह, बोले यार। अब आप इसी वक्त लेकिन मैं कुर्बान जाऊं, एक 12 साल का बच्चा उम्र के खिताब के दरमियान आ जाता है और रो के कहता है मेरे नाने का मिंबर खाली कर दे, हक में वक्त भी है, दस्ते कुदरत में ताकत भी है, सारी हिम्मतें भी है, लेकिन हजरत उमर ने कोई बात नहीं की, गर्दन झुकाई नीचे बैठ जाते हैं, गर्दन झुकाई नीचे की, नीचे बैठ के उनके कदमों पे हाथ रख दिए, बोले सुभान अल्लाह, बोले हजरत उमर कदमों में बैठ के कहते हैं ओ बेटा, उमर खत्ताब के बाप का कोई मिंबर नहीं है और उमर बिन खत्ताब की कोई औकात नहीं है कि जितनी शानें मिली है ये तेरे नाने का सदका मिली है। अब आप सिवाकार हमसे आबा का तारफ जब पेश करते हैं हमें फख्र होता है कि ये नबी के भी गुलाम है और नबी की आल के भी गुलाम है। हमें इस बात पे फख्र है कि हुजूर का हर सहाबी, अल्लाह के नबी का हर सहाबी 100 बार उसे सलाम है, लेकिन अब आप इसी वकार उन्होंने अपना अकीदा समझाया, और लोगों तफरीक करते रहना, मुकाबला करते रहना, एक दूसरे के सामने खड़े करते रहना, लेकिन आले रसूल को और असहाबे रसूल का मुकाबला न करवाना, क्योंकि घर वालों को अल्लाह ने जो इज्जत अता फरमाई है उसके सदके से दर वालों को भी इज्जत दी है। एक बात, अगर हुजूर ना होते जी, अगर सरकार ना होते तो कुछ सहाबी होता जी, अगर सरकार ना होते तो कोई घर होता, अगर सरकार ना होते तो ये दर होता, जब दर नहीं है तो दर वाले कहाँ? ये सारी शानें जो अल्लाह करीम ने अपने नबी को दी है उनकी निस्बत को आले पाक को दी है, और आले पाक की निस्बत से अल्लाह ने हर सहाबी को भी ये अजमत दी है। सुभान अल्लाह बोले, मैं आपको सदीक किसे कहते हैं? मस्जिद नबवी है, रश आपका भी बड़ा है, लेकिन जब सरकार की बारगाह थी ना, कच्ची मस्जिद है, मखसूस जगह है,
تو سارے لوگ صبح صبح آ کے یوں بیٹھ جاتے کہ ایک دن حضرت ابو ہریرہ کو حضور نے کہا اور کبھی گھر والوں کو بھی ٹائم دیا کر جی کبھی گھر والوں کو بھی تھوڑا سا وقت دیا کر. اس نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ آپ کو حکم ہے میں چلا جاتا ہوں. اس نے الٹے پاؤں پیچھے چلا, دروازے پہ پہنچا جیسے یہ ستون بنا ہوا ہے نا بیچ میں کھجور کا ستون آیا, حضور کی جھلک آنکھوں سے اوجھل ہوئی تو حضرت ابو ہریرہ بے ہوش ہو کے گر پڑے. حضرت ابو ہریرہ بے ہوش ہو کے گر پڑے. جب وہ ہوش میں آتے ہیں اللہ کے نبی سے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ صرف ہمارے ایمان نہیں ہیں بلکہ آپ ہماری روح بھی ہے ہماری جان بھی ہے. وہ مسجد نبوی تو بھری پڑی ہے, حضور منبر پہ ہیں اور صدیق اکبر حضور کے قدموں کے ساتھ اپنے ٹخنے, دوسری روایت یہ ہے کہ اس طرح بیٹھے ہیں اور سرکار کے قدم حضرت صدیق اکبر نے اپنی گود میں رکھے ہوئے ہیں. اب آپ اس وقت اتنے قریب ہو کر صدیق اکبر بیٹھے ہیں لیکن کبھی دار کا چہرہ دیکھتے ہیں کبھی مسجد کے دروازے کی طرف دیکھتے ہیں. تھوڑی دیر گزری دروازے میں مولا علی آ کے کھڑے ہو گئے. بولے یار سبحان اللہ آگے ہو کہ آپ بات کر دیں گے سبحان اللہ. اب اگر آپ تھک گئے ہیں تو بات کر دیتے ہیں سبحان اللہ یار اونچی بات سے بولو. اب آپ وقار حضرت علی دروازے سے کھڑے ہیں اور صدیق اکبر اپنے نبی کے قدموں کو زمین پہ رکھتے ہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے مولا علی آپ وہاں نہیں بیٹھیں گے, صدیق نے یہ جگہ محمد والی آپ کے لیے رکھی ہے. آپ اٹھے سرکار کے پیچھے کھڑے ہو گئے, مولا علی کو حضور کے قدموں میں بٹھا دیا اور میں قربان جاؤں اللہ کے پیارے نبی پر. حضور نے بھی پھر کسی کا حق کبھی نہیں رکھا, سرکار نے کسی کا حق کبھی نہیں رکھا. اللہ کے نبی نے خطبے کا موضوع بدلا. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ آنے والا بڑی شان والا ہے پر میں قربان جاؤں اپنے اس خادم پر, اپنے اس لال پر جس نے میری علی کی شان سمجھائی ہے. ارشد صاحب کہہ رہے ہیں شہادت بھی پڑھنی ہے, میں کہ شہادت تک جاؤں گے تو پڑھیں گے. بولے سبحان اللہ, بولے اونچی بات سے سبحان اللہ. اب آپ اس وقت اللہ کے نبی نے آپ خود اپنے بیٹے کو تیار کیا. حضرت شداد کہتے صحابہ کا عقیدہ دیکھیں یار, آج ہم تو بڑے دور نکل گئے. کوئی کہتا ہے خیال آ جائے تو فلاح ہو گیا, کوئی کہتا ہے دھیان پھٹک جائے تو فلاح ہو گیا. حضرت شداد کہتے ہیں ایک دن ہم اللہ کے نبی کی بارگاہ میں نماز ادا کر رہے ہیں, یہ شداد دوڑتے دوڑتے آ جاتے ہیں اور آ کے اللہ کے نبی کی پشت پر سوار ہو جاتے ہیں. میں نے بڑی دیر لمبا سجدہ کیا, پھر میرا دل کیا دیکھو تو صحیح کہیں اللہ کے نبی چلے تو نہیں گئے. جب سے اٹھایا سامنے حسین نظر آیا, میں نے گردن پھر رکھی اور میں نے ندا دی عظمت آل نبی بول نہ جانا. حضرت اما عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا ہمارے آقا سجدہ کیسے کرتے ہیں, آپ نے کہا میں بتاتی ہوں لیکن تم محمد والا سجدہ کر نہیں سکتے. صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم حضور والا سجدہ کر نہیں سکتے. انہوں نے کہا ماں کی طریقہ بتائے. اللہ کے نبی کی زوجہ نے ہاتھ زمین پہ رکھے, سرکار کا سجدہ بتایا. بتانے کے بعد انہوں نے کہا کہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں, لیکن عائشہ بولی اس نے کہا جہاں تک ہم کر سکتے ہیں, لیکن میں کئی بار دیکھا ہے اس سجدے کی صورت میں کبھی حسین ادھر گزرتے ہیں کبھی حسین ادھر گزرتے ہیں. حضرت امام پاک
अब आबे जीवाकार अब नबी का नवासा है और मर्तबा बहुत ऊंचा है। जिब्रील हाजिर खिदमत होते हैं, या रसूल अल्लाह आपके इस नवासे को आपकी उम्मत के लोग शहीद करेंगे। अल्लाह के प्यारे नबी ने हाथ उठाए, दुआ की, या अल्लाह मेरे बच्चे को इस्तिकामत अता फरमा। मेरे बेटों को क्या देना? इस्तिकामत है। बाबा जी ये इस्तिकामत की बात थी ना, मदीना छोड़ना कोई आसान बात है जी। आज कोई एक आम से दरबार पे मुजावरत उठाना पड़ जाए ना जी, तो 100 गोलियां चलती हैं कि नहीं चलती? तो जी फलां खलीफे से फलां खलीफा तक इंतकाल तक कई का इंतकाल हो जाता है। लेकिन ये मदीना वो है, रोजा तो रसूल वो है कि कायनात के अंदर जितनी बहारें हैं वो सारी उस रोजे की निस्बत की वजह से। लेकिन हजरत इमाम पाक रात के पिछले पहर अपने पापा की इस तुरबत को अपने हाथों में लेके कह रहे हैं, ऐ बाबा जान, जितनी आपने मुझे इज्जत दिलवाई है, मेरा काम बनता है अगर मदीना छोड़ना पड़े लेकिन आपकी सलाम का झंडा नीचे नहीं आने दूंगा। रोजा तो रसूल छोड़ दिया, सईदा फातिमा की तुरबत छोड़ दी, इमाम हसन की तुरबत छोड़ दी, छोड़ के हजरत इमाम पाक मदीना तैयबा से निकल आए। हाँ, टाइम बहुत लगा है। सरकार के दरबार के सामने एक बिल्ली बैठती थी। ये हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजी शक्कर ने वाकया बयान किया। एक बुजुर्ग थे, कोई उन्हें बिल्ली से प्यार हो गया, वो दही लेके बाद से आए उसे डाल दी, डाल की चंद दिन मोहब्बत हुई, गुर्बत हुई बिल्ली की और उसकी। कहते हैं रात जिस दिन उसने वापस आना था ना बुजुर्ग ने, उसने सोचा यार हुजूर के दर की बिल्ली है, इसे साथ ले चलता हूँ, इसे साथ ले चलता हूँ। उसने बिल्ली को पकड़ा, अपने थैले में डाला, रात सो गया, सुबह फ्लाइट में निकल जाऊंगा। रात आंख लगी ना, तो रात आंख लगी तो दिल की आंख खोल गई। आंख लगी तो बोले आंख लगी तो दिल की आंख खोल गई। जब दिल की आंख खुली ना तो उसने हुजूर का दीदार कर लिया, सरकार का दीदार हुआ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तूने मेरे रोजे से बिल्ली पकड़ी है, चंद दिन तूने दही क्या डाली है, तू एहसान जतलाने लग गया। उसने कहा हुजूर मैं कुर्बान जाऊं, मैंने इस नियत से नहीं पकड़ी, मैंने तो आपकी निस्बत से की वजह से पकड़ी है। लोगों को जाके पाकिस्तान बताऊंगा कि मदीने की बिल्ली लेके आया हूँ, या रसूलल्लाह इसलिए पकड़ी है। अल्लाह के नबी ने कहा, उसने शिकायत की है, या रसूलल्लाह ये मुझे आपका दर छुड़ाना चाहता है। एक तरफ बिल्ली को देख, एक तरफ उसको देख जिसने हुजूर की पुष्ट पे नमाजें पढ़ी हैं, जिसने हुजूर के कंधों पे सवार हुए हैं, जिसने नबी की नमाजों में सवार रहे हैं, जो नबी की गर्दन पे सवार है, जो नबी की जुबान को चूस रहा है, जो नबी की जुल्फों को। उसे आज रोजा तो रसूल छुड़ाया गया, और लेकिन उसने रोजा छोड़ दिया, हुजूर की उम्मत की गांड नहीं लगने दी। अब आप इसी वकार आप वहां से पैदल चलते हैं, मक्का जाते हैं, मक्का भी छोड़ दिया, अपने तन के सारे नवासे साथ ले लिए, अपने लाल ले लिए। 2 मुहर्रम को करबला बसा लिया, 2 मुहर्रम को करबला बसा लिया। अब आप इसी वक्त 2 मुहर्रम से लेके 7 मुहर्रम तक इमाम हर रोज खुतबा देता रहा। इमाम पाक हर रोज खुतबा देते रहे, वे लोगों हिदायत पे आ जाओ, लोगों हिदायत पे आ जाओ, मुझे पहचानो मैं कौन हूँ, हिदायत पे आ जाओ। लेकिन किसी की समझ में ना आई। एक नमाज पढ़ने वाला हजरत हो कुर्बान हो गया, उसने नमाज पढ़ी, पर्दे उठ गए, और जब दाता पर्दे उठा सकता है तो करबला में मेरा हुसैन क्यों नहीं पर्दे उठा सकता? पर्दे उठे, फिदा हो गए। ऐन वक्त ये इतने सखी हैं, ऐन वक्त तीर चलने वाले थे, नेज़े भले चलने वाले थे, हजरत हुर ने इधर साथ छोड़ा, हुसैन के पास चला गया, क्या हुजूर मुझे माफ कर दें। ये इतने सखी हैं जिसने घेर के लाया, 15 मकामों से घेर के लाया। कभी घोड़े की बात पकड़ी, कभी उसे उन्हें मजबूर किया, कभी खींचा, कभी फलां। जरनैल था फौज का, खींच के लेके आ गया। लेकिन हुसैन इतना सखी है, उसने कहा मैंने तुझे भी माफ किया, और तेरी माँ की दर्द को भी माफ करवाया, और तेरी आने वाली औलाद को भी माफ करवाया। अब आप एक वकार हजरत इमाम पाक 72 नफूस कुदसिया 3 दिन के प्यासे, कभी ना कहना
حسین مجبور تھے، پانی نہیں تھا، پانی ایک سبب تھا، پانی ایک ذریعہ تھا، پانی ایک نشانہ تھا، لیکن حسین کو اللہ نے جو تصرف عطا فرمایا ہے نا، حسین ایک بار اشارہ کرتے تو نہر فرات آپ کے قدموں میں آ پڑتی۔ لیکن حضرت امام پاک امام حسین علیہ السلام آپ رب سے سودا کرنے جا رہے تھے، علی اصغر کو زمین پہ نہیں ڈالا، کہیں میرا لال ایڑی چلائے گا اور فرات کا چشمہ جاری ہو جائے گا، اللہ کی عزت کی قسم ہے، اسے پنجرے پہ رکھا۔ اسے کس پہ رکھا؟ علی اصغر مدینہ سے چل کے کربلا کے تمام تر سفر میں علی اصغر پنجرے پہ رہے۔ کیوں؟ کہ کہیں اس کی ایڑی زمین پہ جہاں پہ بدی وہاں پہ تو زمزم نکلتا ہے، وہاں پہ زمزم نکلتا ہے، یہاں سے جامع کوثر نکل آئیں گے۔ حضرت امام پاک امام حسین علیہ السلام نے آپ نے 10 محرم کے دن شہزادہ علی اکبر کو بلایا۔ یہ وہ صورت ہے جس کو دیکھ کے صحیح تصویر مصطفیٰ نظر آتی ہے۔ تصویر حضرت امام حسین نے دعا مانگی، یا اللہ مجھے ایسا لال دینا جسے دیکھ کے مجھے اپنے نانے کا نظارہ آ جائے۔ اب آپ اس وقار اسے حکم دیتے ہیں کربلا کے میدان میں کھڑا ہو جا، ایک بار اذان پڑھ کے ثابت کر دے اور حسین اپنے مقصد کے لیے نہیں آیا بلکہ اللہ کے دین کی اذانوں کو بچانے آیا ہے۔ کس کو بچانے آیا؟ اذان۔ آج اگر اذانیں گونج رہی ہے تیرے حاکموں کے بس میں ہوتی تو کب کے سپیکر اتر کے ہر چیز ختم ہو چکی ہوتی، لیکن سپیکر اتارے جا رہے ہیں، ہر روز اتنی بلند آواز آتی ہے کہ پہلے سے دنیا زیادہ جاگ جاتی ہے۔ اس جاگنے میں جو فیضان چل رہا ہے وہ علی اکبر کا چل رہا ہے۔ اب آپ اسی وقت کربلا کا میدان ہے، علی اصغر کی علی اکبر کی اذان ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے، ہر جملے پہ چیخ نکلتی تھی، لگتا تھا روضۃ الرسول سے نکل کر آج ترنم والی محمد کی آواز آ رہی ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کے بعد یہاں تک بات پہنچی کہ نماز اذان کے دوران کتنے لوگ یزیدی قافلے کے بھی، اور حسینی قافلہ تو پھر تھا حسینی، وہ غش کھا کے گر پڑے کہ اذان کوئی عام اذان نہیں، یہ تو مدینے والی اذان ہے۔ اب آپ اسی وقار حضرت امام پاک نے جب اذان پڑھ لی گئی، بیٹا تکبیر پڑھتا ہے، 3 دن کا پیاسا حسین کا پورا خاندان خیموں کے اندر زینب کی اقامت میں اور باہر حضرت امام حسین کی اقتدا میں جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، سر سجدے میں رکھتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ ہمیں پانی کی ضرورت نہیں ہے، تیری رضا کے طلبگار ہیں۔ ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں تجھے راضی کرنا۔ اذان جب علی اکبر نے پڑھ لی، نماز پڑھ لی، تو حضرت امام حسین نے کہا جاؤ نا چکر لگا کے آؤ، کربلا کا میدان دیکھ کے آؤ۔ علی اکبر کربلا کا میدان دیکھا، ایک نقاب پوش عورت، نوری چہرہ، وہ کنکر اٹھا رہی ہے، وہ کنکر اٹھا رہی ہے۔ کنکر اٹھاتے اٹھاتے اسے دیکھا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، بابا کے پاس ہے، عرض کی بابا منظر کربلا میں ہر ایک نے تیر تھاما ہوا ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں بلہ ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں نیزہ ہے، لیکن ایک مائی تھی، نقاب پوش، نورانی چہرہ تھا، میں نے اسے دیکھا وہ کنکر اٹھا رہی ہے، مجھے لگتا ہے کربلا کے میدان میں ہمارا کوئی ایک ہی ہے، ہمارا کوئی ایک ہی ہے۔ حضرت امام پاک امام حسین نے سینے سے لگایا، کہا تو نے اسے دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا۔ کہا یہ کوئی اور عورت نہیں، میری والدہ فاطمہ ہے، جو اپنے نالوں کی شہادت گاہ کے لیے ان کی جگہ بھی مقرر کر رہی ہے اور ان کے کنکر بھی اٹھا رہی ہے۔ سننے میں لگنے والے اب آپ اسی وقار وقت کیونکہ پورا ہو گیا ہے، پہلے ہو جاتی ہیں اور پشت پہ حسین اٹھا کے لاتی ہیں، پھر حضرت حبیب ابن مظاہر جاتی ہیں، پشت پہ حضرت حسین اٹھا کے لاتی ہیں،
پھر حضرت قاسم جاتے ہیں اور قاسم کی ماں کی حسرت دیکھ، یار زمانے کی یہ باتیں آج اگر کاش یہ ماں کو مل جائے نا تو دین ہر روز اٹھتا چلا جائے۔ ماں کی حسرت کیا تھی؟ میرا بیٹا قربان ہو جائے۔ ایک ہی بیٹا حضرت حسن کا بیٹا حضرت قاسم، ویسے حضرت امام حسن کے 4 بیٹے شہید ہوئے وہاں پہ، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت عثمان اور حضرت جعفر، یہ 4 بیٹے حضرت امام حسن کے شہید ہوئے۔ لیکن حضرت قاسم وہ تھے جس کے چہرے پہ نظر پڑے تو حضرت مولا علی نظر آتے تھے، امام حسن کی تصویر نظر آتی تھی۔ ماں نے 10 بار حضرت امام حسین کے تن پہ بیٹا مجھے اجازت دے دے، جب اجازت نہ ملی تو تویز کھول لیا۔ حضرت حسن کی وصیت لکھی تھی، او میرے بھائی جان، جب تیرے اوپر بڑا وقت آئے تیرا حسن پہ احسان ہوگا، میرے بیٹے کو اپنے نام پہ قربان کر دینا۔ قاسم بھی قربان ہو۔ پھر حضرت علی اکبر کو بھیج دیا، حضرت اول محمد کو بھیج دیا۔ پھر سرکار نے سب سے حسین ستارہ جو اس پوری فوج کا جرنیل تھا، جسے غازی عباس سلامدار کہتے ہیں، جسے غازی عباس سلامدار کہتے ہیں، اس نے اجازت مانگ لی۔ حضرت امام پاک کہتے ہیں بڑے بڑے گئے ہیں، سارے حسین لال ہیں، لیکن غازی کے جانے پہ میری کمر ٹوٹ گئی۔ جسے ابو الفضل کہتے ہیں، جسے ابو جسے ہاشمی کمر کہتے ہیں، جسے سکائے مصطفیٰ کے اہل بیت کہتے ہیں، اس عباس کے جانے پہ میری کمر ٹوٹ گئی، لیکن اس نے بھی جھنڈے کو نیچے گرنے نہیں دیا۔ پھر سرکار نے اپنے لخت جگر حضرت علی اصغر کو اٹھا لیا۔ اس کو اٹھایا علی اصغر 6 ماہ کا بچہ، ذرا تصور کریں 6 ماہ کا بچہ اٹھا کے ان کے سامنے گئے اور امام حسین نے پھر رعایت رکھی، کہا ابھی بھی وقت ہے تمہارے پاس، سنبھل جاؤ، اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، اسے 2 گھونٹ پانی کے دے دو اور میں تمہیں اب بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن ظالم نے تیر کھینچا اور حضرت امام علی اصغر کے گلے میں حلق میں اتار دیا۔ جب تیر کا اتنا تھا خون کی فوہار نکلی، یہ اتنی بڑی فوہار تھی، اتنی وزنی فوہار تھی، اسے زمین کی طرف کیا تو اس نے کہا نہ آقا، اگر تو نے ادھر پھینکا تو ہم ویران ہو جائیں ہم، اور جب آسمان کی طرف پھینکنے لگے تو اس نے کہا ہماری رحمتوں کی بارش تھم جائے گی، پھر کبھی زندگی میں بارش نہیں آئے گی۔ حسین نے اسے اپنے چہرے پہ اپنے کپڑوں پہ مس کیا، اپنے اوپر لے کے کہا یا اللہ جب کوئی نہ دے تیری رضا لینے کے لیے حسین اب بھی تیار ہے، تیری رضا کا آج بھی متلاشی ہے، تیری رضا کا آج بھی طلبگار ہے، تو مجھ پہ راضی ہو جا۔ حسین واپس موڑے، پھر خود تیار ہو کے آ گئے، پھر گھوڑے پہ بیٹھ کے آپ نے پھر خطبہ دیا، لیکن کوئی نہ مانا۔ امام پاک امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا وقت قریب آیا، جب 313 کتنے 313 زخم حائل ہو گئے جسم کے اندر، چھاتی کے اندر، اور اس کے اندر اتنے تیر کھانے کے باوجود حسین جلدی سے گھوڑے سے اترے اور مٹی سے تیمم کیا، اور مٹی سے تیمم کر کے حسین نے سر سجدے میں رکھ لیا۔ اور اللہ کی عزت کی قسم ہے اگر حسین سر سجدے میں نہ رکھتے تو کسی مائی کے لال میں جرأت نہیں تھی حسین کا سر اتارنے، سر اتارنے کا خود موقع دیا، اور موقع اس لیے دیا اور اس صورت میں دیا کہ میں اپنے آنے والے ہر نانے کی امتی کو پیغام دے جاؤں، اے حسین کے ہو کے مرنا چاہتے ہو تو حسینی وہ ہوتا ہے جو سر سجدے میں ٹکا دیتا ہے۔ حسین کا ماننے والا وہ ہے جس کا جانا نماز کی حالت میں ہو اور جس کا اٹھنا قرآن کی حالت میں ہو۔ سر سجدے میں رکھا، سر تو کٹ گیا، سر تو کٹ گیا اور سر نیزے پہ چڑھ گیا، اور جب کٹا تھا تو سبحان ربی الاعلیٰ کی صدا تھی، اور جب نیزے پہ چڑھا تھا تو اس نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ کی یہ پاک کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، متقین کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ ہمارے لیے 4 چیزیں چھوڑی، کتنی چیزیں چھوڑی؟ کہا یا نبی کی ذات پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرنا، اللہ کے نبی کی نماز پہ کبھی کمپرومائز، اور دوسرا فرمایا کہ زندگی کا مزہ تب ہے، حیات اس کا نام ہے، جینا اس کا نام ہے کہ نمازی بن کے جینا، جینا اس کا نام ہے کہ کیا بن کے جینا، اور مرنا اس کا نام ہے تیرا قرآن سے اتنا تعلق ہو جائے، گھر سے تن سے سر تو جدا ہو جائے، لیکن جو قرآن تو نے پڑھا تھا وہ اتنا پڑھا جائے کہ گھر اور تن جدا جدا ہوں لیکن آواز قرآن کی پھر گونجتی رہے۔
آواز قرآن کی پھر گونجتی رہے. اور آخری پیغام یہ دیا کہ کربلا کا ہر سپاہی حیادار ہوتا ہے. اسے ماں کا بھی حیا ہے, اسے بہن کا بھی حیا ہے, اسے بیٹی کا بھی حیا ہے, اسے شریعت مطہرہ کا بھی حیا ہے. اس کے لیے ساری وہ قاعدے ہیں جو اللہ کے نبی نے مقرر فرمائی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو اس کے لیے مقرر کی ہیں, جو شریعت کی حدود بنائی ہے, جو شریعت کا مقام بنایا ہے, جو شریعت کا سامان آپ کے لیے دیا ہے, وہ آپ کے فائدے میں ہے, کسی اور کے فائدے نہیں. تو امام پاک امام حسین علیہ السلام نے شریعت کے سارے راستے ہمارے اوپر کھولے, اپنے بات کا محفوظ دے دیے, اور ہمیں حکم یہ دیا کہ ہمیشہ شریعت مطالعہ میرا. اللہ پاک ابھی حاجی ملک ارشد صاحب کی یہ محفل اپنے پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. شہادت امام حسین کا صدقہ ان کی ساری مرادیں پوری فرمائے. اللہ کریم اپنے محبوب علیہ السلام کے توسط سے یہ قبول. سلام کی کوشش ہوگی صرف 2